بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ سب کی امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط نمبر 19 کی طرف۔ باہر نکلو سارے، خادم بلوچ التمش احمد شاہ لاؤنج میں کھڑا چیخ چیخ کر سب کو نیچے بلا رہا تھا۔ احمد شاہ کی آواز پر بڑبڑا کر اٹھا، ادھر ادھر دیکھا تو ساوری اس کے برابر ہی سو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اٹھ کر التمش نے ساوری کی طرف دیکھا جو دوائیوں کے زیر اثر ابھی بھی سو رہی تھی۔ شکر تھا احمد شاہ کی آواز سے ابھی بھی اس کی نیند نہیں کھلی، اسی لیے شکر کر کے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کیا تو پتہ چلا رات کے مقابلے اب باڈی ٹمپریچر نارمل تھا۔ اسی لیے اس پر چادر برابر کرتا خود سلیپر پہن کر تیزی سے بالوں میں ہاتھ مار کر درست کرتے ہوئے دوڑتا ہوا نیچے چلا آیا۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو صبح ہی صبح احمد شاہ سے بلا رہا تھا؟ خادم بلوچ التمش کے آتے ہی تھوڑی دیر بعد آ گیا۔ لانچ کا نظارہ دیکھ کر ان دونوں کو ہی حیرت ہوئی۔ گھر کی عورتیں بھی دھیرے دھیرے وہاں جمع ہونے لگیں۔ کیا ہوا؟ صبح صبح ایسے کیوں بلا رہے ہو؟ خادم کو حیرت ہوئی۔ دو آدمی لانچ کے فرش پر بندھے پڑے تھے جن کی باڈی پر چوٹوں کے نشان واضح ظاہر ہو رہے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ رکھا تھا۔ وہ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھے اس وقت شدید تکلیف میں نظر آ رہے تھے۔ التمش کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ تبھی زنیرہ بھی وہاں پر آ گئی جس کا ساری رات رو رو کر اب برا حال تھا۔ آنکھیں بھی سوج چکی تھیں۔ اس نے اپنی ماں کی طرف حیرت سے دیکھا تو دل یکدم بیٹھ سا گیا۔ کیا وہ اس کی وجہ سے رو رہی تھی یا پھر معاملہ کچھ اور تھا؟ نہیں، کل شام وہ اپنی ماں کو نارمل چھوڑ کر آیا تھا۔ اس وقت وہ رو تو نہیں رہی تھی۔ پھر رات ایسا کیا ہوا؟ احمد کیا ہوا ہے؟ التمش نے احمد سے سوال کیا تھا مگر وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ کندھوں سے تھام کر زنیرہ کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ماں کیا ہوا ہے؟ آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس کی بات پر زنیرہ کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ زنیرہ کچھ نہیں بتائے گی، تم سب کو سچ یہ دونوں بتائیں گے۔ منہ کھولو اپنا۔ احمد گن نکال کر ان دونوں کے سروں کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ بولو ورنہ ابھی یہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ احمد شاہ کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ ان دونوں نے بولنا شروع کیا اور رات جو کچھ بھی ہوا خالد بلوچ نے جو کرنے کا بولا انہوں نے کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا سارا معاملہ وہاں کھڑے لوگوں کے گوش گزار کر دیا، جسے سننے کے بعد خادم بلوچ کا دل چاہا وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ کتنا سمجھایا تھا اسے کہ وہ ایسا نہ کرے، جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کرے، لیکن وہ پھر پہنچ گیا۔ اور التمش نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کا دل چاہا اسی وقت خالد یہاں موجود ہو اور اسے زندہ زمین میں دفن کر دے۔ خالد ہے کہاں؟ خالد کہاں ہے؟ ہمیں نہیں پتہ خالد کہاں ہے۔ اب وہ احمد کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے بھی نہیں پتہ وہ کہاں ہے، ڈیرے پر گیا ہوگا۔ التمش کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ نہیں، وہ ڈیرے پر تو نہیں ہے۔ میں ابھی ڈیرے سے ہی آ رہا ہوں۔ خادم نے ان دونوں کی بات کا جواب دیا۔ آپ اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ التمش تن فن کرتا ہوا اس کے سر پر آ گیا۔ ارے نہیں، میں اسے بچانے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ میں تو خود تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ زنیرہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے نفرت بھری نگاہ سے خادم کی طرف دیکھا۔ آپ اسے بچانے کی کوشش نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا بھائی آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا تھا۔ اس نے آپ کو مارنے کی پوری پلاننگ کر رکھی تھی۔ رات وہ مجھے بھی مارنے آیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے پورا پلان خادم، التمش اور مبشر کو مارنے کا کر لیا تھا۔ ان کو مارنے کے بعد یہ ساری جائیداد اس کی ہو جاتی اور اسے وارث پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ زنیرہ کی بات پر خادم بلوچ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کیا اس کا بھائی اس کے خلاف سازش رچ رہا تھا؟ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ رات وہ میری عزت لوٹ کر مجھے مارنے آیا تھا کہ التمش نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی ہے اور اس کا سارا پلان خراب ہو گیا۔ احمد شاہ گہری نظروں سے زنیرہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسا اس نے زنیرہ کو کرنے کے لیے بولا تھا وہ ویسا ہی کر رہی تھی، اور خادم بلوچ کا چہرہ شدید غصے میں سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا اس کا بھائی ڈبل کراس کرے گا۔
شدید غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ التمش نے فون نکال کر اپنے آدمی کو ملایا۔ کسے فون کر رہے ہو؟ اپنے آدمیوں کو فون کر رہا ہوں، وہ جلد از جلد خالد کو ڈھونڈے، مجھے اب وہ چاہیے، اب کوئی کیس نہیں ہوگا، سیدھا فیصلہ ہوگا۔ التمش کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا خالد دوبارہ ایسی گری ہوئی حرکت کرے گا، وہ بھی اتنا سمجھانے کے باوجود اتنے دن وہ جیل میں رہ کر آیا، پھر بھی اس کے ہوش ٹھکانے نہیں لگے۔ آخر کیسے لگتے؟ اس میں تھا ہی گندا خون۔ اس بار تو خادم نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو اسی بات کو لے کر شوق میں تھا کہ اس کا بھائی اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ اب تو اگر التمش نہ بھی ڈھونڈتا تو یقیناً خادم ہی ڈھونڈ کر اس سے دو ہاتھ کرنے بیٹھ جاتا۔ میرے آدمی رات سے خالد کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا ہے، کہیں نہیں گیا ہوگا، وہ ایک نمبر کا ڈرپوک ہے، یہیں کہیں ہوگا۔ التمش کو ذرا یقین نہیں تھا کہ وہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ یہی اس کی دنیا تھی۔ وہ لوگ اسی گاؤں پر زیادہ تر راج کرتے تھے۔ میں کوشش کر رہا ہوں۔ احمد کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی طرف سے بھی کوشش کروں گا، بلکہ گاڑی نکالو، ہم لوگ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے زنیرہ، تم کمرے میں جاؤ، ہم لوگ یہ معاملہ دیکھ لیں گے، اور ہاں التمش میرے ساتھ آؤ، تم سے بات بھی کرنی ہے۔ التمش کو لے کر وہ باہر چلا آیا۔ صبح کے وقت ان سب کو بلانے کا مقصد یہی تھا، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی جائے اور ثبوت کے ساتھ انہیں بتا بھی دیا جائے کہ خالد نے دوبارہ وہی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی ہے جس سے اسے روکا گیا تھا، اور اس بار انجام جو بھی ہو بیچ میں بلوچ خاندان نہیں آ سکتا۔ عائشہ تو اپنا ماتھا پیٹ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی رہ جاؤں گی۔ وہ بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر زنیرہ نے برا سا منہ بنایا۔ اب اسے بلوچ خاندان کے لوگوں سے مزید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لیے وہ خوب سمجھ رہی تھی یہ سب اس کا ناٹک تھا۔ جبکہ ہاجرہ نے زنیرہ کو دیکھ کر آنکھیں گھمائیں۔ یہ سب تو ناٹک ہے، مجھے نہیں لگتا دیور جی کا کوئی خاص قصور ہے۔ نہ یہ اتنی خوبصورت ہوتی اور نہ ہی ان کا ایمان ڈگمگاتا۔ کیا مطلب ہے؟ خوبصورت ہونے سے ہر بندے کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے؟ پھر تو تمہارے شوہر کا بھی ڈگمگا جاتا ہوگا۔ اس کی بات پر زنیرہ کے دماغ میں آگ لگ گئی۔ اس لیے آگ بگولا ہوتی وہ ہاجرہ کی طرف بڑھی۔ میرے شوہر کے بارے میں بات نہیں کرو۔ ہاجرہ کو مرچی لگ گئی۔ پھر اپنا منہ بند رکھو۔ خادم بلوچ نے اس کے سر پر ہاتھ مارا۔ تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی؟ کتنی بار سمجھایا ہے اپنا منہ بند رکھا کرو، غلط کو غلط کہنا سیکھو۔ سب کے سامنے اس نے اپنی بیوی کو لتاڑ کر رکھ دیا۔ ان کے ایسے فیملی ڈرامے پر وہ سر جھٹکتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ بار بار فون ملا رہا تھا۔ کس کو فون کر رہے ہو؟ یار میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ خالد بلوچ ہے کہاں، میں اسے جان سے مار دوں گا، اب یہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ التمش کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے بھی نہیں بچے گا، اس کی موت آ چکی ہے۔ موت تو واقعی اس نے اپنی خود بلائی ہے۔ التمش کو ابھی بھی اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شاید غصہ شدید ترین ہو چکا تھا، تبھی وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ میری بات کو سمجھو التمش، وہ کہیں نہیں گیا، اسے میں نے غائب کیا ہے۔ آخرکار احمد شاہ کو صاف صاف لفظوں میں بتانا ہی پڑا تو حیرت سے گردن موڑ کر وہ احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ تو پھر اتنی دیر سے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سب کے سامنے بتاتا تو خادم بلوچ اسے کچھ کرنے نہیں دیتا۔ میں نے تو رات ہی سے غائب کروا دیا تھا۔ کب؟ کہاں سے؟ کیسے؟ ڈیرے سے کروایا تھا، لڑکی بن کے گیا اور اٹھا لایا۔ سیریسلی تم لڑکی بن کر گئے؟ ارے یار نہیں، ویسے نارمل حالت میں ہی گیا تھا۔ پھر اپنے آدمی کو بولا جاؤ جا کے خالد کو بولو ایک لڑکی آئی ہے اسے سکون پہنچانے کے لیے۔ پھر کمرے میں جا کر لڑکی کا دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ لڑکی کا سن کر وہ سر کے بل آیا اور میں نے کڈنیپ کر لیا۔ اس کی باتوں پر التمش کو ہنسی آئی۔ ہنسی آ رہی ہے ویسے، مگر یہ تم نے بہت ٹھیک کیا۔ بس اب مجھے اس کے پاس لے کے چلو۔ نہیں، تمہیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، شرمندہ کرنا چاہ رہے ہو مجھے۔ التمش نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں یار،
خود ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رات بھی تم اپنی بیوی کے پاس تھے، لیکن میں نے یہ دھماکے دار انٹری کی، لیکن دماغ بہت خراب ہوا۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ بہت برا تھا۔ جو کچھ وہ کر رہا تھا اس کے لیے وہ اسی وقت سزا کا مستحق تھا۔ میں اسی وقت اسے جان سے مار دیتا، مگر تمہاری ماں نے روک لیا۔ مگر کل رات اس حادثے نے میری زندگی بنا دی۔ آخر میں وہ مزے سے گویا ہوا۔ تمہاری زندگی بنا دی؟ میری ماں کے ساتھ اتنا برا ہوا اور تمہاری زندگی بن گئی؟ التمش نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یار میں نے تمہاری ماں کو بچایا تو اس نے کہا کہ خالد بلوچ کو مار دو۔ مارنا تو اسے ویسے ہی تھا کیونکہ اس کے گناہوں کا گھڑا بھر چکا ہے۔ مگر تمہاری ماں نے بولا جیسے ہی میں اسے مار دوں گا وہ مجھ سے شادی کر لے گی۔ سیریسلی؟ التمش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں بالکل، تمہاری ماں نے ایسا ہی بولا اور مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ اگر آج اسے مار دوں تو وہ صبح مجھ سے شادی کر لے گی۔ مگر میں رات کو نہیں مار سکا، آخر صبح تماشا بھی تو کھڑا کرنا تھا۔ پوری پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے تو خالد بلوچ کا سارا معاملہ تم پہ چھوڑ دوں تاکہ تمہاری ماں مجھ سے شادی کر سکے۔ تم اپنی بیوی کی طرف دھیان دو۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری جنگ وارث کی ہے اور وارث کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کریں گے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ مجھے بھی ساوری کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ اب اس کی ہر چیز کا دھیان رکھنا ہوگا۔ پہلے بھی یہ لوگ زہر والا معاملہ کر کے مارنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ زہر والا معاملہ تو تمہیں مارنے کے لیے تھا نا؟ ہاں تھا تو مجھے مارنے کے لیے، مگر جب یہ لوگ میری خاطر زہر کا انتظام کر سکتے ہیں تو پھر اسے مارنے کے لیے تو پتہ نہیں کیا ہی کریں گے۔ مجھے واقعی اس کے پاس جانا چاہیے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے، بلکہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ کچھ پروفیشنل لوگ ہائر کر لوں جو ہر وقت اس کے آس پاس رہیں۔ یہی کرنا پڑے گا۔ ساوری کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ ماں نہیں بن جاتی، جب تک اس خاندان کا وارث نہیں آ جاتا۔ تم جانتے ہو سارے دشمن ایک ہو چکے ہیں اور تم نے تو ان سب کو ایسا گھاؤ دیا ہے جس پر یہ لوگ چیخ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ سیدھا وار کریں گے۔ زخمی ہو کر یہ بہت زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں کہ اب کیا کر دیں ہمیں خود نہیں پتہ۔ بہت چکنا رہنا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی انہیں تم نے ایک گھاؤ دیا ہے، اب میں خالد بلوچ کی موت پر انہیں دوسرا گھاؤ دوں گا۔ یہ لوگ بکلا کر کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور کریں گے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو احمد، تم خالد بلوچ کے پاس جاؤ، میں ساوری کے پاس جاتا ہوں اور میری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو مجھے فون کر دینا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم سیدھا حویلی جاؤ۔ نہیں، ابھی حویلی تو نہیں جاؤں گا، مجھے ایک اور کام بھی ہے، ابھی وہاں جاؤں گا۔ ٹھیک، ویسے کون سا کام ہے کوئی ضروری کام؟ یار تم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہو اور مجھے بتاتے بھی نہیں، اور تمہاری ماں پریشان ہوتی رہتی ہے۔ بتا دوں گا، مگر ضروری کام ہے۔ فی الحال تم اپنے کام پر فوکس کرو۔ شادی کرنی ہے نا؟ التمش نے اس کی دکھتی نس پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بالکل، شادی تو کرنی ہے۔ میں جا رہا ہوں خالد کے پاس اور شام تک تم نکاح کا انتظام کر لینا۔ مولوی کو بھی بلا لینا۔ میں اور تمہاری ماں شادی کر رہے ہیں، بس کرو، اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے میں ماں سے بھی پوچھوں گا۔ پتہ نہیں تم کوئی فراڈ لگا رہے ہو یا سچ ہے۔ فراڈ نہیں لگا رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اپنی ماں سے پوچھ کر مولوی بلا لینا، بلکہ میں بھی اسی کے پاس جا رہا ہوں، اسے ساتھ لے کر خالد جاؤں گا۔ تم نے سنا ساوری رات کیا ہوا؟ نازلی اس کے پاس آئی اور تجسس سے بولتی اس کے بیٹھ گئی۔ آج اس کے لیے کھانا بھی نازلی ہی بنا کر لائی، کیونکہ وہ جانتی تھی رات ساوری کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ نہیں، مجھے تو کسی بارے میں نہیں پتہ۔ صبح اتنا تماشا ہو گیا یار، اور تم یہاں مزے سے سو رہی ہو۔ التمش نے مجھے میڈیسن دی تھی اور اس کے بعد مجھے نہیں پتہ کیا ہوا۔ صبح وہ کب میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ یار وہ تمہارے باپ نے دوبارہ زنیرہ آنٹی کے ساتھ کل رات کو غلط کرنے کی کوشش کی ہے اور احمد شاہ نے اسے بچایا ہے۔ نازلی کی بات پر اس کے کان سائے کرنے لگے۔ حیرت زدہ سی وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، کہہ دو یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سچ ہے۔ اب التمش اور احمد شاہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اب اسے جان سے مار دیں گے، مگر تمہارے باپ کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں۔
جانے کہاں رو پوش ہو گیا ہے۔ اس کی باتوں پر ساوری کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ پہلی بار جب خالد بلوچ نے اس کی ماں کے ساتھ غلط کیا تھا تو التمش کا کیا ری ایکشن آیا تھا؟ بدلے کے طور پر اس کے وجود نے کیا کچھ نہیں سہا۔ سوچ کر ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ کیا دوبارہ وہ سب ہوگا؟ نہیں نہیں، اس نے وعدہ کیا تھا وہ دوبارہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے نازلی۔ ڈرنے کی تو بات ہے یار، مگر کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارے باپ کی حرکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ میں کیا کروں؟ وہ پریشانی میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گئی ہوں، پھر لیٹ جاؤ۔ نازلی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ گھبراہٹ کے مارے وہ نازلی کے دونوں ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ اب وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اس بار مجھے کچھ بھی ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے یہ جھگڑا کسی نہ کسی کی جان لے لے گا۔ ایسی باتیں نہیں کرو، میں پہلے ہی بہت گھبرائی ہوں اور تم مزید ٹینشن دے رہی ہو۔ بلوچ خاندان کے کرتوت ہی اتنے برے ہیں، اپنی عورتوں کی عزت کرنا تو انہیں کسی نے سکھایا ہی نہیں۔ تم جانتی ہو آج سب سے بڑا راز پتہ چلا ہے۔ کون سا راز؟ اب نازلی کون سا دھماکہ کرنے والی تھی؟ تمہارا باپ تمہیں بیچنے جا رہا تھا، اس شرط پر کہ جو لوگ تمہیں خریدیں گے وہ بدلے میں التمش، مبشر اور خادم کو جان سے مار دیں گے۔ جھوٹ ہے یہ۔ ساوری کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ اسے لگا شاید نازلی نے کچھ غلط سن لیا ہے یا پھر اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی یہ کوئی جھوٹ ہے، یہ سچ ہے اور زنیرہ آنٹی نے یہ سچ بتایا ہے کیونکہ رات تمہارا باپ انہیں جان سے مارنے گیا تھا اور جوش میں یہ سارا سچ ان کے سامنے اگل دیا، مگر وہ تو عین وقت پر احمد شاہ آ گیا اور اس کی جان کو بچا لیا۔ اب ان کا سارا راز فاش ہو چکا تھا۔ تمہارے تایا جی بھی کچھ نہیں کر رہے، وہ بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً اس بار بہت بڑا جھگڑا ہوگا۔ تم ایسی ہولناک باتیں نہیں کرو نازلی۔ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو۔ جب ایسے خاندان میں پیدا ہوئی ہو اور ہاں تمہارا باپ تمہیں بیچ رہا ہے، یہی جاننے کے بعد التمش نے تم سے شادی کر کے اپنا رشتہ مکمل کیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے تمہاری عزت اور جان بچائی ہے۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ زنیرہ آنٹی نے، اور جاننے کے بعد مجھے لگا تمہیں بھی یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ میرا کام تھا تمہیں ہر بات سے آگاہی دینا، پھر تم بعد میں یہ نہ کہتی رہو مجھے کچھ نہیں پتہ، کیونکہ التمش تمہاری بہت کیئر کرتا ہے، وہ شاید تمہیں یہ سب کچھ نہ بتاتا۔ مگر دھیان رکھنا، تم التمش سے ہمیشہ وفادار رہنا، کیونکہ تمہارا باپ اور بلوچ خاندان اس کے ساتھ کتنا برا کر رہے ہیں یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ میں تمہاری اچھی قسمت کی دعا کرتی تھی اور دیکھو آج یہ سچ جاننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا۔ کچھ وقت اذیت کا گزارنے کے بعد خدا نے تمہاری قسمت میں ابدی خوشیاں لکھ دی ہیں۔ نازلی کی باتوں پر اسے شرمندگی ہوئی، حالانکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، پھر بھی اس کا باپ ایسی حرکتیں کر رہا تھا، وہ سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ التمش، جیسے جیسے آپ کو جان رہی ہوں ہر بار آپ سے محبت دگنی ہو رہی ہے۔ من ہی من وہ التمش سے اپنی مزید بڑھتی محبت کا اظہار کر گئی۔ شبانہ نے مبشر کو فون کر کے کمرے میں بلایا۔ کیا ہو گیا؟ مجھے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ جب سے ماں مرنے کی خبر آئی ہے تمہارے نخرے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی چلاتا ہوا آیا، مگر اندر شبانہ کی حالت دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ پیٹ کو پکڑے فرش پر لیٹی بری طرح کرا رہی تھی۔ اسے شاید شدید درد ہو رہا تھا اور اس کا درد چہرے سے نمایاں ہو رہا تھا۔ درد کے مارے پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مبشر دوڑ کر اس کے قریب آیا۔ مجھے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ بمشکل بولی۔ پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے؟ مگر کیوں؟ کیا کھایا تھا تم نے؟ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ صرف اتنا ہی بول پائی، اس کے سوال کا جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، بلکہ ایک کام کرتا ہوں، تمہیں ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالتا ہوا ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگا۔ حاجرہ کا بھی اس کی حالت دیکھ کر برا حال ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے اچانک؟
ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ بالکل ٹھیک تھی۔ حاجرہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی مبشر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اسپتال چلی آئی۔ وہاں لے جا کر کچھ دیر شبانہ کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا۔ پھر ڈاکٹر نے آ کر انہیں جو خبر سنائی، اسے سننے کے بعد دونوں ہی حیران رہ گئے۔ شبانہ کو کوئی زہریلی چیز کھلائی گئی تھی، جس کے بعد اس کے معدے کا سسٹم اور باقی باڈی کا نظام بہت بری طرح متاثر ہوا تھا۔ زہریلی چیز؟ ہمارے گھر میں کوئی زہریلی چیز کیوں بنائے گا یا پھر کھلائے گا؟ اس کی تو بہت زیادہ کیئر کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ان کی بات سن کر ڈاکٹر حیران ہوا۔ کیا کہا؟ ماں بننے والی؟ وہ ماں بننے والی نہیں ہے، اور شکر ہے وہ ماں بننے والی نہیں، کیونکہ اگر وہ ماں بننے والی ہوتی تو یقیناً اس کا بچہ بھی ضائع ہو جاتا۔ ڈاکٹر کی بات پر ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی سمت دیکھا۔ وہ ماں بننے والی تھی ڈاکٹر؟ ارے نہیں بھائی، آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ماں بننے والی نہیں تھی۔ شی از ناٹ پریگننٹ۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر آگے چلی گئی تو حاجرہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہمارا وارث پیدا کرنے والی نہیں تھی؟ کیا فرق پڑتا ہے ماں، وہ ماں بننے والی تھی یا نہیں؟ اب تو وارث کوئی اور ہی پیدا کرے گا۔ میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو، مجھے بس اتنا بتاؤ وہ پریگننٹ تھی تو ڈاکٹر ایسا کیوں بول رہے ہیں وہ پریگننٹ نہیں؟ مجھے بھی یہی لگا وہ پریگننٹ ہے، کیونکہ اس نے خود اپنی پریگننسی چیک کر کے بتائی تھی۔ کیا پتہ اس میں کوئی فالٹ آیا ہو۔ تم لوگ مجھے کبھی خوش نہیں ہونے دیتے۔ ایک خوشخبری ملی تھی، وہ بھی جھوٹ نکلی۔ حاجرہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا، یہ پورا ہسپتال الٹا کر رکھ دے۔ گھر آنے کے بعد یہ خبر پوری حویلی میں پھیل گئی۔ جہاں عائشہ کے دل کو سکون ملا، وہیں خادم بلوچ کو تو مانو زمین آسمان ہی گھوم گئے۔ وہ ساوری کے بچے کو مار کر اپنے پوتے کو اس حویلی کا وارث قرار دینے والا تھا، مگر یہاں تو حویلی کے وارث کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ خبر بھی جھوٹ تھی۔ ابھی بھی اس کا بیٹا باپ بننے والا نہیں تھا۔ یہ کیا مذاق ہو رہا تھا؟ اب وہ پوتا یا پوتی کہاں سے لائے جس میں بلوچ خاندان کے بیٹوں کا خون ہو؟ آج یا کل میں ساوری اور اس کے بچے کا کام تمام ہو جائے گا۔ پھر جائیداد کا وارث بننے کے لیے کسی بچے کی ضرورت ہوگی، اور یہاں تو بچے کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اسے رہ کر مبشر پر غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ کیسے اتنی جلد بازی میں ایک بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، جب اسے پوری طرح کنفرم نہیں تھا کہ شبانہ واقعی ماں بننے والی ہے یا نہیں؟ اگر دونوں عورتوں پر ٹرائی کرتا رہتا تو کیا پتہ دونوں میں سے ایک تو ماں بن ہی جاتی۔ مگر یہاں تو جذباتی لوگوں کی کمی ہی نہیں۔ مبشر کو اس نے اپنی آنکھوں سے دور کر دیا، کیونکہ اگر اب مبشر اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا تو یقیناً وہ کچھ غلط کر بیٹھتا۔ شاید میں چاہتا ہوں تم جلد سے جلد اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ خالد ہمیں ڈبل کراس کر رہا تھا یا نہیں، کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے وہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر ساری جائیداد خود ہڑپنا چاہتا تھا۔ میں پھر بھی ان لوگوں کی باتوں کا یقین نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں شام تک مجھے اس معاملے کی پوری تفصیل پتہ کر کے بتاؤ، آخر وہ واقعی مجھے دھوکہ دے رہا تھا یا نہیں۔ اگر وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا تو میں اپنے بھائی کو جان سے مار دوں گا۔ ایسے غداروں کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ اچھا سنو، ایک اور مسئلہ ہے جس کا حل مجھے چاہیے۔ کون سا مسئلہ؟ کیا حل چاہیے؟ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے تو میں نے حویلی میں اپنا بندہ بھیج دیا ہے۔ صبح یا شام ساوری کو مار دے گا، اس کے ساتھ بچہ بھی چلا جائے گا۔ پھر التمش نے جو چال چلی ہے وہ انہی کے اوپر الٹی پڑ جائے گی۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے، آخر اس کا قصہ تو تمام ہو جائے گا، یہ میں جانتا ہوں۔ لیکن میری بہو جو ماں بننے والی تھی وہ اصل میں ماں ہی نہیں بننے والی، اس کی پریگننسی فیک نکلی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں وارث کہاں سے لے کر آؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو کنفرم کیا تھا اور یہ بات پورے خاندان میں بھی پھیلا دی تھی کہ تمہارا وارث آنے والا ہے۔ ہاں، مگر میں کیا کروں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا ہی میرے نام کو ڈبونے میں لگا ہوا ہے۔ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس معاملے کو جلد سے جلد سلجھانا ہوگا۔ فی الحال تو میرے پاس کوئی سجھاؤ نہیں ہے، لیکن اگر مجھے کوئی حل ملا تو میں ضرور بتاؤں گا۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ تم خود بھی اس بارے میں سوچو، کیونکہ یہ تمہارے گھر کا اندرونی مسئلہ ہے۔ حقیقتاً شاید کو یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی تھی، اب اس کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔
اسی لیے اگر کوئی حل اس کے دماغ میں آ بھی گیا تو وہ بھی خادم بلوچ کو تو بتانے سے رہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے اس مسئلے کا خود ہی کوئی حل نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم خالد کے بارے میں ساری انفارمیشن نکال کر مجھے دو۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ کرو وہ کہاں روپوش ہو گئے ہے۔ اگر وہ واقعی احمد التمش کے ڈر سے یا پھر اپنی سچائی کھل جانے کے ڈر سے بھاگ گیا ہے اور اندر ہی اندر کچھ بڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے یار، تم ٹینشن نہیں لو، شام تک تمہارے پاس ساری انفارمیشن پہنچ جائے گی۔ ہاں، میں یہی امید کرتا ہوں۔ شاہد کو کام پر لگا کر اب وہ خود کوئی حل سوچنے لگ گیا۔ یہ تو مجھے کہاں لے آ گئی۔ وہ احمد کے ساتھ آ تو گئی تھی مگر وہ اسے ویران کھنڈر کے اندر لے کر آیا تھا تو زنیرہ کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ بھروسہ تھا تبھی تو تمہارے ساتھ یہاں تک آئی ہوں۔ ہائے میں صدقے، وہ ایسی سچویشن میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو کھا جانے والی نظروں سے زنیرہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں، میری جان، میں جانتا ہوں تم مذاق کے موڈ میں نہیں ہو۔ آؤ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ اسے لیتا ہوا وہ ایک مخصوص کمرے میں گیا جس میں خالد بلوچ زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں رسی کی مدد سے باندھے گئے تھے اور ہاتھوں کو بھی باندھ کر منہ میں کپڑا بری طرح ٹھوس کر اسے زمین پر گرایا ہوا تھا۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا مگر آزاد نہیں کروا پا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر زنیرہ کی آنکھوں میں سرخ رنگ اتر آیا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، اس کی یہ حالت اسے اپنی حالت یاد کروا گئی۔ رات وہ بھی تو اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کر رہا تھا، اسے بری طرح بے بس کر کے وہ اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ نفرت کا ایک سمندر اس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اسے مار دو اسے۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے احمد شاہ کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ احمد شاہ جو خود ہی بھرا بیٹھا تھا وہ تو چاہتا تھا کہ خالد بلوچ کا حشر نشر کر دے۔ اس نے ایک بڑی لوہے کی راڈ اٹھائی اور خالد بلوچ کے وجود پر گہری ضرب لگانا شروع کر دی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر اس کی چیخیں حلق میں ہی کہیں دب رہی تھیں، لیکن چہرے سے تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ شدید زور لگانے کے باعث گردن کی نسیں ابھر کر باہر آ رہی تھیں جبکہ آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھیں۔ اس کے چہرے سے ایسے تکلیف کے آثار نمایاں تھے جو بیان کے باہر تھے۔ قریب ہی ایک ٹوٹی پھوٹی چیئر پر بیٹھ کر زنیرہ اس کی حالت کا لطف اٹھا رہی تھی۔ کتنی تمنا تھی کہ وہ اپنے دشمن کو ایسی حالت میں دیکھے۔ اور پھر ایک بھاری بار احمد شاہ نے اس کے ایسے مقام پر کیا جس کے بعد وہ بلبلا اٹھا۔ تمہارے نفس کو اب تسکین ہوگی۔ احمد شاہ نے دوسرا اور دوبارہ اس کے مخصوص حصے پر وار کیا۔ زنیرہ سکون سے بیٹھی اسے تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا تڑپتا وجود جیسے زنیرہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بخش رہا ہو۔ تکلیف کے مارے کان کی پپڑیاں تک سرخ ہو چکی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ پورے وجود کا خون اجڑ کر چہرے میں آ سمایا ہو۔ کچھ دیر اسے تڑپتے چھوڑ کر احمد شاہ اس سے دور ہوا۔ زنیرہ نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ رک کیوں گئے ہو؟ مارو، صبر رکھو۔ اسے 2 منٹ صبر کرنے کا بول کر وہ خالد کو پرسکون ہونے کا موقع دینے لگا۔ جیسے ہی خالد بلوچ کی حالت کچھ بہتر ہوئی، احمد شاہ دوبارہ اس کے اسی مقام پر وار کرنا شروع ہو گیا۔ اس بار پے در پے اس نے کئی وار کیے اور آ کر زنیرہ کے بغل میں کھڑا ہو گیا اور وہ وہاں تڑپتے ہوئے نہ جانے کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو اس مقام پر چوٹ لگنے سے کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس مقام پر زیادہ زور سے چوٹ لگ جائے تو ایک مرد کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر اسے ایسے ہی مارو۔ وہ بات تو احمد شاہ سے کر رہی تھی مگر نظریں خالد بلوچ کے تڑپتے وجود پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ ایسے ہی مرے گا یہ۔ عورت کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کی موت ایسی ہی ہوگی۔ جیسے ہی وہ دوبارہ کچھ پرسکون ہونے لگا، احمد شاہ نے دوبارہ جا کر اپنا وہی عمل دہرایا اور پھر واپس آ کر زنیرہ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی درد سے نہیں سنبھل پایا تھا اور اب پھر اس کے ساتھ ویسا ہی کیا گیا۔ خالد بلوچ کا وجود بے جان ہونے لگا۔ کیا یہ مر گیا ہے جو حرکت نہیں کر رہا؟ زنیرہ کو جیسے بے چینی ہونے لگی۔
وہ تڑپ کیوں نہیں رہا؟ احمد شاہ نے جا کر اس کا ہاتھ ہلایا، بوٹ سے چہرے کو ادھر ادھر کر کے دیکھا تو اس کا وجود نیم بے جان ہو چکا تھا۔ نہیں، ابھی مرا نہیں ہے، مگر مرنے والا ہے۔ دوبارہ شروع ہو جا۔ وہ تو جیسے آج صفاق بن چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا خون سفید ہو گیا ہو۔ اس بار اس کے مقام کو چھوڑ کر احمد شاہ نے اس کی پیٹھ میں لاتے اور مکے مارنا شروع کر دیے، جس سے وہ ہوش میں آیا۔ جب وہ تھوڑا ہوش میں آیا تو احمد شاہ نے دوبارہ وہی عمل اس کے مخصوص مقام پر شروع کر دیا۔ اس بار خالد بلوچ کو برداشت نہ ہونے والی تکلیف ہوئی اور وہ بے جان وجود کے ساتھ تڑپتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ مر گیا ہے کیا؟ صبر رکھو، چیک کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ خالد بلوچ کے پاس گیا، اس کی گردن کو ہلا کر دیکھا، ہاتھوں کو ہلا کر دیکھا، مگر وہاں کوئی اثر نہیں تھا۔ پھر 2 انگلیوں کی مدد سے اس کی شہرک کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا تو وہاں بھی کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی۔ پھر نبض چیک کی تو وہ بھی نہیں چل رہی تھی اور دل کی دھڑکن بھی بند تھی۔ مر گیا ہے۔ اس نے گہری نظروں سے زنیرہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے مردہ وجود کو وہیں چھوڑ کر باہر جاتے ہوئے احمد کو بھی پکارا، چلو چلتے ہیں۔ رکو، مجھے تھوڑا کام کرنا ہے، اس کے بعد چلتے ہیں۔ تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ احمد کو وہیں چھوڑ کر گاڑی میں آ بیٹھی اور کچھ ہی دیر بعد وہ بھی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اب سکون ہے۔ ہاں، وہ باہر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو جلولا رہے تھے۔ فکر مت کرو، ایسے انسان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دکھی نہیں ہوں، میں آج پرسکون ہوں، مگر دکھی بھی ہوں۔ مجھے کسی نے انصاف نہیں دیا۔ آخرکار مجھے یہ انصاف لینے کے لیے خود ہی قدم اٹھانا پڑا۔ کس قدم کی بات کر رہی ہو؟ کیا مجھ سے شادی کرنا وہ قدم ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ آنسو صاف کر کے اس نے سیٹ کی پشت پر سر گرا لیا۔ دیکھو، تم نے جو بھی قدم اٹھائے ہے، جلد بازی میں ہی صحیح، تم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تم کبھی نہیں پچھتاؤ گی۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئی زنیرہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مگر وہ بنا کوئی ریئیکٹ کیے اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ احمد شاہ جانتا تھا فی الحال اس کا وجود کسی بھی جذبات سے عاری ہے۔ اسے سکون کی ضرورت ہے تو اسے پرسکون ہونے کا موقع دیا جائے۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ حویلی کے قریب پہنچنے پر وہ دوبارہ مخاطب ہوا۔ کیسا وعدہ؟ اب وہ اٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا نہ کرو، اگر ایسا کیا تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ زنیرہ، وہ آپ سے تم تک کا سفر طے کر چکا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو احمد شاہ نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اب ہمارا ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے، تم اپنی بات سے مکر نہیں سکتی۔ میں التمش کو کہہ کر مولوی بلاتا ہوں۔ تم نے التمش کو بتا دیا؟ ہاں، بالکل بتا دیا، اور وہ خوش بھی ہے۔ اس کے بعد پھر زنیرہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ احمد شاہ نے التمش کو فون کیا۔ ایک کام کرو، جلد از جلد حویلی پہنچو، تماشے کا وقت آ گیا ہے۔ پہلے تماشا لگائیں گے اور تم مولوی کو بھی فون کر دو تاکہ میرا اور زنیرہ کا نکاح ہو سکے۔ اسے سمجھاتے وہ خود بھی حویلی کے اندر آ گیا۔ اس کے کہے مطابق کچھ ہی دیر میں التمش بھی حویلی میں آ چکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خادم بلوچ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ لاؤنج میں وہ کسی جلے پیر کی بلی کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہے تھے، آنے جانے والے نوکروں کو بھی ڈانٹ رہے تھے۔ ہاجرہ اور عائشہ دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ دونوں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ التمش کے غصے سے تو وہ سبھی لوگ واقف تھے۔ آج تو احمد شاہ بھی ان کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں کے شور کہاں ہیں؟ احمد شاہ دہاڑا تو عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ہاجرہ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ کر آنکھیں گھمانے لگی۔ ہمیں کیا پتہ، جا کر خود ہی ڈھونڈ لو، یہ ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کو فون کرو۔ التمش کی ایک دھاڑ پر اس نے خادم بلوچ کو فون کر دیا، جسے سن کر کچھ ہی دیر میں خادم بلوچ ان دونوں کے سامنے موجود تھا۔ چاچا جی، میری ایک بات دھیان سے سنیں۔ آپ کا بھائی اگر نہیں ملا تو میں سمجھوں گا آپ نے اسے غائب کروایا ہے۔ آپ سیدھا
ہم سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ارے بیٹا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میں نہیں جانتا وہ کہاں پر ہے، آپ ہی جانتے ہیں وہ کہاں ہے۔ آپ نے ہی اسے چھپایا ہے۔ آپ ہمیشہ ہی اپنے بھائی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھو، میں جانتا ہوں معاملہ تمہاری ماں کا ہے، اسی لیے تم بہت غصے میں ہو، لیکن اس طرح تم مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ میں نے اسے غائب کروایا ہے۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی ہوں۔ میں بھی خالد کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمیں یہ چورن مت دیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہوتے تو اپنے بھائی کی کرتوتوں پر پہلے ہی لگام لگاتے۔ پہلے جب اس نے میری ماں کے ساتھ غلط کیا تبھی آپ ان کو سزا دلوا دیتے اور ہمارے ساتھ انصاف کرتے۔ اسی لیے اب ہمیں مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بس اپنے بھائی کا پتہ بتائیں، انصاف ہم خود کر لیں گے۔ دیکھو، وہ غصے میں تھا۔ خادم نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ تو کیا میری ماں کی عزت لوٹ لے گا؟ اس سے پہلے بھی اسی بات کو لے کر جیل پہنچایا تھا، لیکن آپ ہمارے اپنے ہیں، ہم اس گھر میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے اسے جیل سے آزاد کروا دیا۔ مگر آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب بتاؤ، میں اپنی ماں کی عزت کو کیسے محفوظ کروں؟ اس گھر میں ہوتے ہوئے میری ماں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ حویلی ہماری ہے۔ بجائے میری ماں کا احسان مانیں، ان کے احسان کے بعد بھی آپ لوگوں کے چال چلن ٹھیک نہیں ہو رہے۔ التمش اس کے سر پہ کھڑا ہو کر چیخ رہا تھا اور خادم بلوچ کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں بیٹا؟ اوہ اچھا، کل کو میری ماں کی عزت دوبارہ لوٹ لی جائے گی اور آپ کہیں گے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میں اپنی ماں کا احمد شاہ سے نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی بات پر حیرت سے خادم نے التمش کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاجرہ بھی اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ آئے ہائے ہائے، اب اس عمر میں یہ شادیاں کرتی پھرے گی۔ تم اپنی ماں کی شادی کرواؤ گے؟ ہمارے خاندان میں تو ایسا کبھی سالہ سال نہ ہوا، بلکہ کئی پیڑھیوں میں ایسا نہیں ہوا، اور تم اپنی ماں کا نکاح کروانے جا رہے ہو؟ کئی پیڑھیوں میں کسی عورت کی عزت پر بار وار نہیں کیا گیا۔ آپ کے دیور نے میری ماں کی عزت پر کتنی بار حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، تب تو آپ نے یہ سینے پیٹ کر ہائے ہائے نہیں کی، اور اب آپ کے منہ سے ہائے ہائے نکل رہی ہے۔ مجھے میری ماں کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے جو کرنا پڑا میں کروں گا۔ خادم بلوچ کچھ پل کے لیے اس کی بات سن کر سوچ میں پڑا رہا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہیں اپنی ماں کو کسی محفوظ ہاتھ میں دے دینا چاہیے۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، وہ آپ کے بھائی کی بیوی ہے۔ ہاجرہ خادم کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ کل تک تو آپ کو یاد نہیں تھا وہ آپ کے بھائی کی بیوی ہے؟ التمش دوبارہ بیچ میں کود پڑا۔ تم چپ رہو، تم ابھی بچے ہو۔ ارے میں کہہ رہا ہوں ہاجرہ، تم خاموش رہو۔ ہر جگہ اپنی زبان چلانا ضروری ہے؟ تمہارے پاس دماغ ہوتا نہیں ہے اور تم بڑبڑ کرنا شروع کر دیتی ہو۔ خادم بلوچ نے دوبارہ اسے سب کے سامنے جھاڑ کر رکھ دیا۔ آج کل تو جیسے اس کی قسمت ہی بری چل رہی تھی۔ خادم کا جب جہاں دل چاہتا اسے جھاڑ کر رکھ دیتا اور وہ اپنا سا منہ لے کر ایک طرف بیٹھ جاتی۔ میں نے مولوی بلا لیا ہے، میں اپنی ماں کا نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ جس کو شامل ہونا ہو آ جائے۔ ارے ہم شامل نہیں ہوں گے اس نکاح میں، یہ ہمارے خاندان کی ریت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے اسلام کی ریت ہے۔ اسلام ایک عورت کو دوسرے نکاح کی اجازت دیتا ہے۔ نازلی اور ساوری دونوں کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب التمش کمرے میں آیا۔ تم دونوں تیار ہو جاؤ، میں احمد شاہ اور اپنی ماں کا نکاح کروانے جا رہا ہوں۔ اس نے آتے ہی جیسے دونوں کے سر پر دھماکہ کیا۔ دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کو ہی اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں انہوں نے غلط تو نہیں سن لیا؟ نازلی نے ساوری کی طرف دیکھا اور ساوری نے نازلی کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ایک دوسرے کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کی۔ کیا تم نے بھی وہی سنا جو میں نے سنا؟ میں بھی وہی سن رہا ہوں جو تم نے کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اسبات میں گردن ہلائی۔ ان کی حالت پر التمش نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں احمد شاہ اور اپنی ماں کا نکاح کروانے جا رہا ہوں، تم دونوں تیار ہو جاؤ۔ اسے اپنی بات کو دہرایا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ نازلی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے تو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ساوری اس کے قریب آئی۔ آپ یہ سب غصے میں کر رہے ہیں التمش، تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟
التمش نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرے ابو نے یہ سب کیا، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے قریب آ کر معافی مانگ رہی تھی، اس گناہ کی جو اس نے کیا ہی نہیں، تھا۔ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ التمش نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر نرمی سے اسے اپنے وجود میں چھپا لیا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ بس جاؤ اور جا کر تیار ہو جاؤ، تھوڑا کم ہی تیار ہونا، ورنہ میری شدتیں نہیں سہ پاؤ گی۔ صبح ہی بیماری سے اٹھی ہو، پھر بیمار ہو جاؤ گی۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ التمش کے گرد اپنے نازک بازوؤں کا احسار بنائے ٹھوڑی کو اس کے سینے پر رکھ کر وہ اس کی آنکھوں میں ناراضگی کے عنصر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب تم نے کوئی غلطی نہیں کی تو تم سے ناراض کیوں ہو جاؤں؟ التمش نے انگلی سے اس کی ناک کی نوک تو دبایا۔ نہیں، پچھلی بار میں بے وقوف تھا، غلطی کر بیٹھا، معافی بھی تو مانگی تھی، تم پر اپنی محبت بھی نچھاور کی تھی۔ اس بار بھی کروں گا۔ آپ کو غصہ نہیں آ رہا؟ نہیں، مجھے تمہیں دیکھ کر غصہ نہیں آ رہا، بلکہ پیار آ رہا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ساوری نے آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو اپنے ہونٹوں پہ محسوس کیا۔ پورے وجود میں روح کی گہرائی تک سکون اتر آیا۔ میں تیار ہوتی ہوں اور دل سے تیار ہوں گی۔ میں کہہ رہا ہوں، اتنا تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے سادگی میں ہی اچھی لگتی ہو۔ نہیں، میں دل سے تیار ہوں گی۔ وہ اسے چڑھا کر وارڈروب کی طرف بھاگ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر پوری رات جگا کر رکھوں گا۔ جی نہیں۔ وہ غصے سے منہ پھلا کر اپنے لیے کوئی ڈریس سلیکٹ کرنے لگی۔ التمش اس کی حرکت پر ہنستا ہوا باہر نکل آیا۔ ارے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے سامنے خاندان کے رسم و رواج توڑے جا رہے ہیں، آپ کو ذرا احساس نہیں ہے، بلکہ آپ نے رضامندی کا اظہار بھی کر دیا۔ اگر میں اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرتا تب بھی وہ اپنی ماں کا نکاح احمد شاہ سے کروا دیتا۔ وہ کبھی کسی کی بات نہیں مانتا۔ اپنی ماں کی سیکیورٹی کے آگے وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ تو پھر آپ اس گاؤں کی گدی نشین کیسے ہوئے، جب آپ کی کوئی بات ہی نہیں مانتا؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ التمش بلوچ ہے۔ یہ پوری جائیداد اس کی ہے اور اب تو وہ وارث بھی پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا، اس وقت ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا کیا مطلب نہیں؟ وہ اپنی ماں کا نکاح کسی سے بھی کر دے گا۔ وہ بلوچ خاندان کی بہو ہے، آپ کے بھائی کی بیوہ ہے۔ آپ کو ذرا احساس نہیں ہے؟ ہاجرہ کا تو جیسے دماغ ہی گما ہوا تھا۔ وہ بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ زنیرہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے؟ اچھا ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کا نکاح کسی اور سے ہو جائے گا تو پاور آف اٹارنی ڈائریکٹ التمش کے پاس آ جائے گی، اور التمش کے پاس پاور آف اٹارنی آنے کے بعد ہم کچھ ایسا کریں گے کہ ساری جائیداد ہماری ہو جائے۔ کسی اور سے نکاح کرنے کے بعد زنیرہ کا اس بلوچ خاندان پر یا اس کی جائیداد پر کوئی حق نہیں رہے گا۔ تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی ہو بے وقوف عورت؟ میں بھی کسے سمجھا رہا ہوں؟ خادم بلوچ اسے وہیں دھکا دے کر پھینکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے کہیں اور بھی جانا تھا۔ جبکہ خادم بلوچ کی آخری بات پر ہاجرہ کا دماغ روشن ہو گیا۔ اب اسے صحیح سمجھ آ رہا تھا کہ خادم بلوچ نے اس کے نکاح کے لیے رضامندی کیوں دی ہے۔ عدنان، نازلی، ساوری، التمش ان دونوں کے نکاح میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ نکاح خواں اور 2 وکیل بھی آئے ہوئے تھے، جن میں سے ایک التمش کا دوست تھا اور دوسرے سے احمد کے کافی اچھے مراسم تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ احمد شاہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اس کا خواب سچ ہو گیا ہے۔ وہ زنیرہ کا محرم بن گیا ہے، زنیرہ اس کی بیوی بن گئی ہے۔ نکاح کی دعا کے بعد ساوری اور نازلی زنیرہ کے پاس چلی آئیں۔ آج پہلی بار زنیرہ تیار ہوئی تھی، جسے دیکھ کر نازلی اور وہ دونوں ہی حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی التمش کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اتنی پیاری کیسے لگ رہی ہیں؟ نازلی اور اس نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں چہکتی ہوئی آ کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، آپ کی نظر اتارنی پڑے گی۔ اچھا، ان دونوں کی بات پر وہ کھل کر مسکرائی۔ یہ ساڑی آپ کو احمد انکل نے دی ہے؟ مطلب احمد ابو نے؟ ساوری کو شرارتیں سوجھ رہی تھی۔ ہاں، انہی نے لا کر دی ہے، میں نے تو کوئی انتظام نہیں کیا تھا، پتہ نہیں اس نے کیسے کر لیا۔ اب وہ احمد شاہ کی بے تابیوں کے بارے میں اسے تھوڑی بتا سکتی تھی۔ اس نے تو نہ جانے کب سے تیاریاں پکڑ کر رکھی ہوئی تھی۔ اوہ واو، احمد انکل اتنے رومانٹک نکلیں گے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اتنی جلدی انہوں نے اتنی خوبصورت ساڑی بھی پسند کر لی۔ سرخ رنگ کا مدار ساڑی پہنے
وہ اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ان کے نازک دودیا وجود پر یہ ساڑی بہت جچ رہی تھی۔ اوپر سے ان کے خوبصورت نین نقش بھرے ہونٹ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، کھڑی ناک۔ نازلی ایک کام کرو نا، وہ وہاں سے کاجل اٹھا کر لے آؤ، انہیں کالا ٹیکا لگاتے ہیں۔ ویسے ہم جانتے ہیں ہماری نظر نہیں لگے گی، لیکن احمد انکل مطلب ابو کی نظر آپ کو لگ جائے گی۔ ساوری کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی بات پر نازلی اور زنیرہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کی نظر مجھے نہیں لگے گی۔ اگر اس نے مجھے نظر لگانے کی کوشش کی تو میں اس کی اس کی پکڑ کے پھینٹی لگا دوں گی۔ زنیرہ کی بات پر وہ دونوں حیران رہ گئے۔ نہیں نہیں، آپ ہمارے نئے نئے پاپا کو نہیں مار سکتی، وہ بہت معصوم ہے۔ نازلی نے بھی ان کی گفتگو میں حصہ لیا۔ اب جب کہ زنیرہ نے اسے بیٹی بنا لیا تھا تو وہ اسے امی ہی کہنے لگی تھی۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں؟ نازلی نے ان دونوں کو کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ ہاں، وہ التمش کے ابو کے دوست تھے تو ہمارے گھر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ مطلب آپ لوگوں کی لو میرج ہے؟ ساوری تو اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں مجھ سے مار کھاؤ گی۔ نہ جانے کیوں زنیرہ کو شرم آ رہی تھی۔ آپ شرما رہی ہیں؟ نازلی نے اسے جھک کے سر کو دیکھا۔ میں کیوں شرمانے لگی؟ اس نے خود کو کمپوز کر کے سیریس ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، آپ شرما رہی ہیں۔ وہ اسے مزید تنگ کرنا شروع ہو چکے تھے۔ تم دونوں چلی جاؤ یہاں سے ورنہ دونوں کے کان کھینچوں گی۔ ہم تو نہیں جائیں گے، وہ مزید پھیلنے لگی۔ چلو اٹھو دونوں، ماں کو احمد کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ او ہو، چلیں اٹھیں، آپ کی رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ دونوں نے زنیرہ کو بازوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ التمش، یہ سب کیا ہے؟ اس نے مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ماں، وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ آپ کو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں۔ التمش نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ ساوری اور نازلی کچھ دور ہوئی۔ بھول جائیں بلوچ خاندان کی دی گئی اذیتوں کو۔ اب سے آپ کی زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ امید ہے آپ اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جئیں گی۔ قسمت سب کو دوسرا موقع نہیں دیتی، آپ کو دیا ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا۔ پر التمش، زنیرہ ابھی بھی کنفیوز تھی۔ ہر چیز پیچھے چھوڑ دیں، بس اپنی زندگی کو دیکھیں، اور اب جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ التمش کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آج پہلی بار بلوچ خاندان میں یہ معجزہ ہوا تھا۔ پہلی بار کسی بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی شادی کروا کر اسے نئی زندگی میں خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ لے جاؤ، دل بڑا کر کے اس نے ساوری کے ہاتھ میں زنیرہ کا ہاتھ دیا۔ وہ دونوں اسے احمد کے کمرے میں چھوڑ کر آ گئیں۔ اس وقت وہ احمد شاہ کے کمرے میں موجود تھی۔ دل آنے والے لمحات کو لے کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ کچھ خاص نہیں کی گئی تھی، بس بیڈ کو سرخ گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں تو اسے بیڈ پر بٹھا کر گئی تھی، مگر وہ اٹھ کر کمرے کی لمبائی چوڑائی ماپنے میں لگی تھی۔ کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ احمد شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی بے چینی نوٹ کر لی۔ پھر دروازہ لاک کر کے اس کی طرف مڑا۔ دروازہ کیوں لاک کیا؟ پل بھر میں ہی زنیرہ کے تیور خطرناک ہو چکے تھے۔ احمد نے گھور کر معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جسے سمجھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ نظریں جھکا کر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی وہ کوئی جواب تلاش کرنے لگی۔ نہ جانے آج کوئی جواب کیوں نہیں سوجھ پا رہا تھا۔ ویسے تو وہ احمد شاہ کو ہر جواب دے دیتی تھی۔ احمد شاہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر زنیرہ کی دونوں آنکھیں پھیل گئیں۔ دیکھو، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی اٹھا کر وہ اسے وارن کر رہی تھی، مگر جس ہاتھ کی انگلی اٹھائی تھی اسی ہاتھ کو پکڑ کر احمد شاہ نے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ دونوں ہاتھ زنیرہ کی کمر پر جا کر اسے خود سے قریب تر کیا۔ تم نے صحیح کہا، آج تمہارے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ضرورت ہے تمہاری روح کی گہرائیوں میں اترنے کی۔ اس کی بات پر وہ کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ ایسی باتیں نہیں کرو میرے سامنے۔ اور ہاں، ٹھیک ہے، نکاح کر لیا اور اب آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی کمر سے احمد شاہ کے بھاری ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اگلے ہی پل وہ اس کے نازک وجود کو اٹھا کر بیڈ پر لے گیا۔ سرخ ساڑی میں پھولوں کے درمیان وہ بھی کسی سرخ پھول کی مانند لگ رہی تھی۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ زنیرہ نے اٹھنے کی کوشش کی تو احمد شاہ نے اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے باز رکھا۔ آج تمہیں میری شدت سہنی ہوگی۔ زنیرہ، دیکھو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔
اس کی بات پر وہ ہنسا کیونکہ وہ حد سے زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اپنی شرٹ نکال کر ایک طرف رکھتی ہوئی بیلٹ بھی نکال کر ایک سائیڈ پر رکھا اور بلیک بنیان سے چھلکتی اس کی کثرتی باڈی پر نظر پڑتی ہی زنیرہ نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ دیکھو مجھے یہ سب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سختی سے آنکھیں میچ کر اسے وارن کر رہی تھی۔ تمہیں آج مجھے ہر روپ میں قبول کرنا ہوگا کیونکہ میں تمہارے ہر روپ کو اپناؤں گا۔ جیسے تمہارا وجود مجھ پر عیاں ہوگا ویسے ہی تمہیں بھی میرے وجود کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرو۔ وہ دوبارہ اٹھنے لگی تو احمد شاہ اپنا پورا وزن اس پر ڈال کر زنیرہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے بھاری ہو تم، اٹھو میرے اوپر سے، میرا سانس ہی نکل جائے گا۔ آج تمہارا سانس ہی تو نکالنا ہے۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ نہیں، تمہاری جان لبوں پر لے آؤں گا۔ وہ انگلی کی مدد سے اس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا، پھر انگوٹھے سے ان لبوں کو رب کرنے لگا۔ دیکھو ایسا نہیں کرو، وہ کپ کپاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ تو پھر کیسے کروں؟ تم مجھے بتاؤ، جیسے تم کہو گی میں اسی طرح اسی اینگل میں کروں گا۔ مجھے نہیں پتا، بس میرے اوپر سے اٹھ جاؤ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جھک کر اس نے زنیرہ کے کان کی لو کو چھوا۔ نکاح مبارک ہو، ملن کی رات مبارک ہو۔ آج ہمارے وجود ایک ہو جائیں گے۔ برسوں سے تمہاری محبت کے لیے تڑپا ہوں۔ تمہارا انتظار کرتے کرتے یہ دن آ گیا ہے کہ آج مجھے یقین نہیں ہو رہا تم میری باہوں کے حصار میں ہو۔ آج اپنے وجود کو میرے وجود کے ساتھ ملا کر تم مجھے اس بات کا یقین دلا دو کہ ہاں واقعی ہی مجھے میری محبت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر زنیرہ نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ دیکھو تمہیں نہیں لگتا تمہیں مجھے مہلت دینی چاہیے؟ اس نے ایک آخری بار التجا کی۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے رشتے کو مکمل ہو جانا چاہیے۔ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس کے ماتھے پر اپنے تشنہ لب رکھ کے آنکھوں کو باری باری عقیدت سے چھوتا ہوا ان خوبصورت ہونٹوں پر جھکایا۔ اپنے ہونٹوں پہ احمد شاہ کا لمس محسوس کر کے وہ بیڈ شیٹ کی چادر کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ ریلیکس ہو جاؤ، آج کی رات تمہیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس پوری رات ہے۔ میں نے کہا تھا پلک بھی جھپکنے نہیں دوں گا۔ اور دیکھنا آج کی رات میری شدتیں تمہیں ساری رات جگا کر رکھیں گی۔ پلکیں جھپکنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس کی ہونٹوں کی نرمائی کو اپنے اندر اتارتا ہوا وہ دھیرے سے پیچھے ہوا اور ساڑی کے پلو کو اس کے وجود سے ہٹا کر بھرپور دھڑکنوں پر اپنے ہاتھ جماتا ہوا اس کی سرائی دار گردن کو چھونے لگا۔ دھڑکنوں پر اس کے کھردرے ہاتھ یوں ہی رقص کرتے ہوئے کمر کے پیچھے جا کر اس کے بلاؤز کی ہک کو کھول گئے۔ بھرپور دھڑکنیں جیسے ہی آزاد ہو کر اس کے سامنے عیاں ہوئیں، احمد شاہ مسکرا اٹھا اور اپنا سر اس کی دھڑکنوں میں چھپا کر وہیں اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ زنیرہ کے جذبات برداشت سے باہر ہو رہے تھے اور احمد شاہ اس کے وجود کو دھیرے دھیرے اپنا بنا رہا تھا۔ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ پر پورا حق ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا میں سب کے لیے تیار ہوں۔ زنیرہ ایک بار پھر بولنے لگی۔ تمہیں آج بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں اگر میرا ساتھ دینا ہے تو بھرپور انداز میں دو۔ احمد شاہ کی سرگوشی اس کے کانوں تک آئی۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر مسلسل اپنے ہونٹوں اور دانتوں سے شدت نچھاور کرتا ہوا اسے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا اور دھیرے دھیرے ہاتھ اس کے باقی وجود کو بھی ہر پردے سے آزاد کر چکے تھے۔ اس کے سامنے مکمل طور پر عیاں ہو کر زنیرہ کا دل چاہ کہ وہ کہیں غائب ہو جائے۔ کب سوچا تھا احمد شاہ واقعی میں اس کے وجود تک رسائی حاصل کر لے گا۔ اس کے وجود پر رقص کرتی گرم گرم سانسیں زنیرہ کو بے حال کر رہی تھی۔ کھردرے ہاتھ نے جب گہرائیوں میں داخل ہو کر جان لیوا کارروائی کی تو وہ تڑپ اٹھی۔ یکدم اٹھ کر جیسے ہی وہ بیٹھی تو احمد شاہ نے اسے واپس لٹا کر اس کے پیروں کے درمیان فاصلہ قائم کیا اور خود اس کی تھائیز پر ہاتھ پھیرتا ہوا زنیرہ کو چت لیٹے دیکھنے لگا۔ کیا تم میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو؟ زنیرہ سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ وہ بس آنکھیں بند کیے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں تو دبوچ کر لیٹی رہی۔ دیکھو میں جانتا ہوں آج کی رات تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ریلیکس ہو جاؤ اور اس رشتے کو قبول کر لو۔ تمہیں قبول کر لیا ہے، اسی لیے تم سے نکاح کی حامی بھری تھی۔
وہ نرمی سے اس کی تھائس پر مسلسل ہاتھ پھیر کر ٹانگوں کے اندرونی بیرونی حصوں کے ساتھ حساس حصوں کو بھی سہلا رہا تھا۔ زنیرہ کے کہنے پر وہ مسکرایا اور پھر اپنی پینٹ کی زپ کھول کر خود کو اس کے سامنے پوری طرح عیاں کرتے ہوئے اس کی گہرائیوں میں اپنی پوزیشن سیٹ کر کے اس کی روح تک ایک ہی جھٹکے میں اتر گیا۔ جیسے ہی وہ اس کی گہرائیوں میں داخل ہوا ویسے ہی زنیرہ کے منہ سے ایک درد بھری آہ نکلی۔ گہرا سانس کھینچ کر اس نے اپنی دھڑکنوں کو اوپر اٹھایا تو احمد شاہ نے اس کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ سے تھوڑا اونچا اٹھا کر خود اس کی گردن میں دوبارہ منہ چھپا لیا۔ کمفرٹیبل ہو؟ وہ دوبارہ اس سے پوچھ رہا تھا اور زنیرہ نے اس بار بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تو احمد شاہ نے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں الجھا کر اپنے عمل شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے اس کا عمل تیز ہو رہا تھا۔ زنیرہ کی آہیں اور سسکیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ احمد شاہ نے اس کی ٹانگوں کو اپنی کمر کے گرد مضبوطی سے لپیٹا اور اپنا عمل خطرناک حد تک تیز کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے وجود کے اندر اپنا اثر چھوڑ کر وہ ایک طرف لیٹ گیا۔ مگر زنیرہ کا وجود ابھی بھی اس کی باہوں کے حصار میں تھا۔ وہ اسے چھوڑنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے ایک ہو کر؟ زنیرہ نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آخر تم نے منمانی کر ہی لی۔ اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر احمد شاہ نے دوبارہ اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ ہاں بالکل، منمانی کر کے آخر کس کو اچھا نہیں لگتا؟ ہاں بس اپنی ہی چلاؤ۔ زنیرہ اس سے خفا ہو کر دوسری طرف کروٹ لے گئی تو احمد شاہ نے اس کی کمر پر اپنی محبت کی مہریں لگانی شروع کر دیں۔ پشت کے ابھاروں پر اس کا ہاتھ رقص کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ زنیرہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ محبت؟ ابھی کیا کیا تھا؟ آج ملن اور محبت کی رات ہے۔ آج تمہیں ہر پل مجھے محسوس کرنا ہوگا۔ اس نے واپس زنیرہ کا رخ اپنی طرف موڑا اور ایک بار پھر اس کے وجود کو زیر کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی پلوں میں وہ دوبارہ اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر کر زنیرہ کو بحال کر چکا تھا۔ اس کے لمس پر سسکتی رہی۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی مگر احمد شاہ نے لمحات کو ہمیشہ کے لیے امر کر لیا۔ وہ اس کے وجود کو پل پل اپنی محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ احمد شاہ نے اپنی بات سچ کر دکھائی تھی۔ ایک پل کے لیے زنیرہ نے سکون نہیں کیا۔ ساری رات کمرے میں اس کی آہوں سسکیوں کی آوازیں رقص کر رہی تھیں۔ بڑھتی رات کے ساتھ احمد شاہ کی بے باکیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں۔ وہ ہر انداز میں اسے اپنا بنا رہا تھا۔ صبح تک اس کی شدتیں سہتے سہتے زنیرہ کا روم روم درد کر رہا تھا۔ احمد بس کر جائیں۔ زنیرہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے التجا کی۔ صبح ہو گئی ہے۔ وہ ابھی بھی زبان سے اس کی دھڑکنوں کو نم کرنے میں لگا تھا۔ ایک ہاتھ گہرائیوں میں شدت بھری گستاخیاں کرتے ہوئے زنیرہ کو سسکنے پر مجبور کر رہا تھا مگر احمد شاہ اپنی منمانی کرنے میں لگا تھا۔ ہمارے بچے بہت جلد آ جائیں گے۔ اس کے وجود کو اپنے عمل کی شدت پر اشکولے کھاتا دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی زنیرہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا۔ زنیرہ نے نفی میں سر ہلایا اور احمد شاہ اس کے وجود میں اپنا اثر چھوڑ کر اس کے وجود کو باہوں میں قید کر کے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آئی لو یو زنیرہ۔ احمد شاہ کی سرگوشی پر وہ خاموش لیٹی رہی۔ اس وقت صرف نیند کی طلب تھی مگر احمد شاہ تو اس کی نیند کا دشمن بنا اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیے ان کی نرمائی کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ آج کی رات میں تمہارے وجود سے بھرپور سیراب ہوا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے برسوں کے پیاسے کو کنواں مل گیا ہے۔ زنیرہ تمہارے وجود کا ایسا کوئی انگ رہ تو نہیں گیا جہاں میں نے اپنی مہر نصب نہ کی ہو؟ سونے دیں۔ وہ کروٹ لینے لگی تو احمد شاہ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس کی دھڑکنوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ سو جاؤ، میں نے کب روکا ہے؟ سخت ہاتھ زنیرہ کے پورے وجود پر رقص کر رہے تھے۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی آج نیند مقدر نہیں ہے۔ احمد شاہ کے ہونٹ دھیرے دھیرے ناف سے نیچے کا سفر طے کر رہے تھے۔ آج میں اپنی بیوی کو ایسی منہ دکھائی دوں گا جو دنیا میں کسی شور نے اپنی بیوی کو نہیں دی ہوگی۔ اس کے ناک کے گڑھے کو چھوتا وہ اس کو بے چین کر گیا۔